خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر غور کرنے والے ہیں، ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو قدیم گیتوں کا مجموعہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے دو بڑے مذاہب اسے دو بالکل مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اصل سوال ہے کیا؟ سوال یہ ہے، کیا یہ کتاب خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے یا پھر یہ انسانوں کی دعائیں ہیں جو خدا کے لیے لکھی گئی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد ہماری آج کی پوری گفتگو گھومے گی۔ یہاں ہمیں دو بالکل الگ، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظریات ملتے ہیں۔ ایک طرف ہے قرآن کا تصور کہ زبور ایک الہامی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت داؤد پر اتاری، اور دوسری طرف ہے بائبل کا نقطہ نظر جس کے مطابق زبور انسانی دعاؤں اور گیتوں کا ایک کلیکشن ہے جو خدا سے مخاطب ہو کر لکھے گئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، زبور کی انسانی آواز۔ آئیے سب سے پہلے بائبل کے زبور کو ایک تاریخی آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس کے متن کو پڑھتے ہیں تو اس میں نا امیدی، شک، تکلیف، یعنی بالکل خالص انسانی جذبات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 22 کی یہ آیت دیکھیں، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ صاف صاف ایک انسان کی فریاد ہے نا؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ جو زبور ہے نا، یہ ایک بار میں نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ ایک ایسا کلیکشن ہے جسے تیار ہونے میں تقریباً 1000 سال لگے۔ اس کی شروعات ہوئی پہلے ہیکل کے دور سے، پھر بابل کی جلاوطنی کے وقت اس میں اجتماعی گنوہیں لکھے گئے، اور پھر صدیوں بعد جا کر اس کو حتمی شکل دی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ثبوت بالکل واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ اس کتاب کو انسانی مدیران نے ترتیب دیا تھا۔ انہوں نے اسے تورات کی طرح 5 کتابوں میں تقسیم کیا، ہر کتاب کے آخر میں ایک حمدیہ نظم شامل کی، اور پہلے سے جو چھوٹے چھوٹے مجموعے موجود تھے ان سب کو ملا کر ایک بڑی مذہبی کہانی بنا دی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک رخ۔ اب آتے ہیں اس تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ آسمان سے نازل ہوئی کتاب۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایت میں زبور کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے وحی کا تصور۔ دیکھیں، یہ صرف الہام یا انسپریشن سے بہت مختلف ہے۔ وحی کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی نبی پر بالکل سیدھا لفظ بلفظ پیغام کا اترنا۔ قرآن میں زبور کو تورات اور انجیل کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی ایک کتاب، ایک الہامی صحیفہ۔ اس نظریے کے مطابق یہ کتاب سیدھے آسمانی ماخذ سے آئی ہے، جسے الکتاب کہتے ہیں، جو اللہ کا ہمیشہ سے موجود کلام ہے۔ اب اس تصور کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ حضرت داؤد کے کردار کو بھی اثر نو تشکیل دیا جائے، تو بائبل کے ایک غلطیاں کرنے والے بادشاہ اور ایک خود مختار شاعر کے بجائے قرآن انہیں ایک معصوم نبی، ایک انصاف کرنے والے منصف اور وحی کو وصول کرنے والے ایک غیر فعال مادھیم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر۔ چلیے تھوڑی لفظی جاسوسی کرتے ہیں۔ لفظ زبور کے پیچھے چھپے ہوئے لسانی سراغ کو دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ اپنے اندر 2 بالکل مختلف خیالات کو جمع کرتا ہے۔ ایک طرف قدیم جنوبی عربی زبان میں صبور کا مطلب تھا کھجور کے پتوں پر کھدی ہوئی لکھائی، یعنی ایک ٹھوس لکھی ہوئی چیز، اور دوسری طرف عبرانی اور سریانی میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے مزمور، جس کا مطلب ہے موسیقی کے ساتھ گایا جانے والا گیت۔ چوتھا حصہ، مذہبی تبدیلی۔ تو آخر یہ انسانی گیتوں کا مجموعہ ایک آسمانی کتاب میں بدلا کیسے؟ اس کا جواب اس کا لمحہ ایک براہ راست حوالے میں چھپا ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ کن لمحہ۔ غور سے دیکھیں، قرآن زبور کی ایک آیت کو تقریباً لفظ بلفظ نقل کرتا ہے، لیکن بولنے والے کو بدل دیتا ہے۔ ایک انسانی مشاہدہ کرنے والے کی جگہ اب بولنے والا خود خدا ہے۔ زبور 37 کہتا ہے صادق زمین کے وارث ہوں گے، لیکن قرآن 21:105 میں یہی بات اللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور ہم نے لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ دیکھا، بولنے والا ہی بدل گیا۔ تو اب 5واں حصہ، اس تضاد کو سلجھانا۔ اب جب یہ فرق اتنا واضح ہے تو بعد میں آنے والے علماء نے اسے کیسے بیان کیا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اہم نظریہ سامنے آیا وہ تھا تحریف کا۔ اس لفظ کا مطلب ہے تبدیلی یا بگاڑ، اور یہ تعریف کا نظریہ آگے جا کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ پہلا، تحریف النص، یعنی یہ ماننا کہ اصل کتاب کا متن مادی طور پر
بدل دیا گیا یا گم ہو گیا، اور دوسرا تحریف المعنی، یعنی کہ متن تو وہی ہے لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے معنی کو جان بوجھ کر غلط بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس مشکل مسئلے سے بچنے کے لیے ایک اور راستہ بھی نکالا گیا۔ بہت سے پرانے مفسرین نے متن کے مواد پر بحث کرنے کے بجائے حضرت داؤد کی معجزاتی آواز پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی۔ وہ ان کی 17 سروں والی آواز کی بات کرتے جس کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی گانے لگتے تھے۔ تو چلیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اہم کیوں ہے؟ آخر اس سب کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے؟ اس پوری تبدیلی کے گہرے معنی کیا ہیں؟ زبور کی یہ کہانی، یہ ایک زبردست کیس سٹڈی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک متن کو بالکل نئے فریم میں ڈال کر اس کے معنی بدلے جا سکتے ہیں، کیسے انسانی تجربات کا ایک مجموعہ ایک نئے مذہبی ڈھانچے میں فٹ ہونے کے لیے خدا کا لفظ بلفظ کلام بن جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی متن کو آخر مقدس بناتی کیا چیز ہے؟ کیا وہ اس کی ابتدا ہے، اس کا پیغام ہے، یا پھر وہ برادری جو اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟